دوستو، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے یہ کئی پرانی اور نئی تہذیبوں کا گڑھ رہا ہے۔ اس کے محل وقوع کے ساتھ ساتھ اس خطے کی تاریخ بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سکندر اعظم سے لے کر موریہ، کشان، عرب، افغان، مغل اور انگریزوں تک تمام بڑی نسلوں اور قوموں نے حکومت کی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان تمام قوموں کی چھاپ ہمارے ملک کے طرز تعمیر پر بھی ملتی ہے، جس کی زندہ مثال پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے بلند و بالا قلعے ہیں، جو نہ صرف ہماری تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ فخریہ انداز سے اپنے بنانے والوں کے ذوق کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں کئی معروف اور غیر معروف قلعے موتیوں کی طرح بکھری ہوئی ہیں۔ آئیں ان قلعوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان قلعوں کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ یہ تاریخی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شاہی قلعہ لاہور۔ یوں تو پاکستان میں بے شمار قلعے ہیں، لیکن ان سب میں جو شہرت لاہور کے شاہی قلعے کے حصے میں آئی وہ کسی اور قلعے کو نصیب نہ ہو سکی۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں بنایا گیا یہ قلعہ آج بھی پرانے لاہور کے شمالی مغربی کونے میں آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا تب اس جگہ ایک مٹی کا قلعہ تھا، جسے بعد میں اکبر بادشاہ نے گرا کر ایک جدید طرز کا شاندار قلعہ تعمیر کروایا۔ اکبر بادشاہ کے بعد آنے والے ہر مغل بادشاہ یہاں تک کہ سکھوں اور انگریزوں نے بھی قلعے کے اندر مختلف دیواروں، محلوں اور کمروں کا اضافہ کیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے باغات کو توسیع دی اور محل بنوائے۔ شاہ جہاں نے دیوان خاص اور موتی مسجد کا اضافہ کیا، جبکہ اورنگزیب نے حضوری باغ کی طرف کھلنے والا قلعے کا مرکزی دروازہ بنوایا جو بادشاہی مسجد کے عین سامنے واقع ہے۔ قلعے کے اندر شیش محل، میوزیم، بارہ دری، موتی مسجد، فوارے اور بہت سی قدیم خوبصورت جگہیں ہیں جہاں صبح سے شام تک عوام کا رش لگا رہتا ہے۔ یہ قلعہ مغل، سکھ اور انگریز تینوں ادوار کی تاریخ کا امین ہے۔ لاہور کی سیر اس قلعے کے بنا بالکل ادھوری ہے۔ قلعہ دراوڑ۔ بھاولپور پنجاب کے ضلع اور سابقہ ریاست بھاولپور میں واقع قلعہ دراوڑ ڈیرہ نواب صاحب سے 48 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ سرائے چولستان کے وسط میں کسی بھی بہت بڑے دیو کی طرح اس عظیم الشان قلعے کے 40 برج میلوں دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ اس قلعے کو 9ویں صدی میں جیسلمیر کے ہندو راجپوت حکمراں رائے راجہ بھٹی نے تعمیر کروایا۔ ابتدا میں اسے ڈیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا، جو ڈیرہ راول کے بعد دراوڑ بن گیا۔ چاروں طرف ریت، مٹی کا صحرا اور جنگل، ایسے لگتا ہے جیسے کسی سمندر میں کوئی خوبصورت جہاز ڈوبا ہو۔ اس قلعے کے آس پاس چلتے پھرتے اونٹ آنکھوں کو بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کئی سال پیچھے عرب کے علاقوں کی سیر کر رہا ہو۔ راجستھانی طرز پر بنے اس قلعے کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس کے تمام 40 برجوں کا ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کے زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں، جن کے اوپر سیاہ اینٹوں سے ڈیزائن نہایت خوبصورت انداز سے بنائے گئے ہیں۔ قلعے کے جنوب مشرق کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب ہے جسے مقامی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں۔ قلعے کے اندر ریاست بھاولپور کے سابق نوابوں اور خاندانوں کی قبریں بھی موجود ہیں اور ان کے مقبروں پر نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلوں کا کام کیا گیا ہے۔ مقامی باشندوں میں قلعہ دراوڑ کے بارے میں ایک روایت عام ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ روئی چولستان کی سیرابی کیفیت کے تحت قلعے کی دیواریں دن میں 7-8 بار رنگ بدلتی ہیں۔ بھاولپور جیپ ڈیزرٹ ریلی کے انعقاد سے اس علاقے میں سیاحت کو فروغ ملا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس قلعے کو دیکھنے آتے ہیں۔ بلتیت فورٹ ہنزا۔ گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں کریم آباد کے گاؤں بلتیت میں واقع بلتیت فورٹ پریوں کی کہانی میں موجود خوبصورت قلعوں جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ پہاڑ کے اوپر واقع یہ قلعہ کوئی 650 سال پہلے بنایا گیا تھا، جسے وقت کے ساتھ ساتھ مرمت کیا گیا۔ 16ویں صدی میں جب یہاں کے شہزادے نے بلتستان کی شہزادی سے شادی کی تو وہ
بلتی ہنرمندوں اور کاریگروں کو بھی اپنے ہمراہ لائے تاکہ وہ اس قلعے کی تزئین و آرائش کر سکیں۔ 1945 میں میر حمزہ نے اس قلعے کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے ایک اور قلعہ بنایا اور وہاں منتقل ہو گیا، جس کے بعد قلعے کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کے منہدم ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ ہماری بے پرواہی نے اسے یونیسکو کی خطرے میں موجود عمارتوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا اور آغا خان ٹرسٹ اور لندن کی رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے اشتراک سے اس کی مرمت کا کام شروع کیا گیا، جو 1996 میں ختم ہوا اور اس قلعے کو ایک عجائب گھر کی شکل دے دی گئی جسے بلتی ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ اس قلعے کے لکڑی سے بنے دالانوں سے سورج غروب ہونے کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قلعہ بالا حصار، پشاور۔ افغانستان کے راستے بر ذخیر پر حملہ کرنے والے جنگجوؤں سے بچاؤ کے لیے پشاور شہر کے مغرب میں بالا حصار کے نام سے ایک قلعہ بنایا گیا، جو آج پشاور شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ بالا حصار فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اونچے قلعے کے ہیں، کیونکہ یہ ایک بلند چٹان پر واقع ہے۔ اس کو یہ نام درانی سلطنت کے سلطان تیمور شاہ درانی نے دیا، جو اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور شہر۔ قلعے کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئیں۔ دوہری دیواروں والے اس قلعے کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ ایک پختہ سڑک بل کھاتی ہوئی قلعے کے اندر تک جاتی ہے۔ اس قلعے کو کئی بار مسمار اور تعمیر کیا گیا۔ 2005 کے زلزلے نے اسے شدید نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں اس کی مرمت کر دی گئی۔ اس قلعے سے آپ پشاور شہر کے خوبصورت نظاروں کا بھی لطف لے سکتے ہیں۔ آج کل یہ قلعہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پاس ہے، جس نے نہایت اہتمام سے اس قلعے کو سنبھال رکھا ہے۔ قلعے کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے۔ یہاں اندر ایک خوبصورت آرمی میوزیم بنایا گیا، جس میں خیبر پختونخوا میں ہونے والے مختلف آپریشنز کی معلومات، ان سے متعلق اشیاء، مختلف قسم کی بندوقیں، تصاویر، زیورات، تلواریں، چھوٹی توپیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ کیلاش تہذیب کی عکاسی بھی کی گئی۔ قلعے کے اندر ایک گفٹ شاپ اور پشاوری چپل کی دکان بھی ہے۔ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے آرمی سے خصوصی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ قلعہ اٹک، مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا تعمیر کروایا گیا قلعہ اٹک اٹا خرد کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ اکبر اعظم کو اس قلعے کی تعمیر کا خیال اس وقت آیا جب وہ اپنے سوتیلے بھائی مرزا حکیم، جو کہ کابل کا گورنر تھا، جس نے پنجاب پر حملہ کر دیا تھا، کو شکست دینے کے بعد کابل سے واپس آ رہا تھا۔ اس وقت اکبر اعظم نے اس علاقے کی دفاعی اہمیت کے پیش نظر قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 1812 میں مغلوں کو ہرا کر سکھوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1842 تک یہ قلعہ سکھوں کے پاس رہا، جس کے بعد 1947 تک یہ انگریز سرکار کے زیر استعمال رہا۔ برطانیہ کا وزیر اعظم اینتھونی ایڈن 1901 میں اس قلعے میں ایک فوجی گھر میں پیدا ہوا۔ اس قلعے کی جو چیز سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے وہ اس کے خوبصورت دروازے، لمبی اور مضبوط دیوار، ترک طرز تعمیر کے غسل خانے اور زیر نگین سرنگیں۔ قلعے کے چاروں دروازے، جن کے نام موری دروازہ، کابلی دروازہ، لاہوری دروازہ اور دہلی دروازہ ہیں، نیب اور اسپیشل سروسز گروپ کے زیر انتظام اس قلعے میں بہت سی مشہور و معروف شخصیات نے قید کاٹی، جن میں پاکستان کے متعدد سیاسی رہنما اور وزرائے اعظم بھی شامل ہیں۔ قلعہ روہتاس، جہلم، ضلع جہلم کی تحصیل دینا میں واقع شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 میں مکمل ہوا، جو سطح مرتفع پوٹوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا۔ گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طرح گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا، آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چرا گھونپ دیا۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی ہے، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہو چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹوں کے بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب
نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے بھی تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید اور عالی شان اور ناقابل شکست اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 کنگرے اور 8556 سیڑھیاں ہیں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قلعے کے اندر شاہی مسجد، حویلی مان سنگھ، رانی محل، تالاب، کنویں، پھانسی گھاٹ، عجائب گھر اور ایک لنگر خانہ بھی ہے۔ یہ قلعہ اپنی طرز تعمیر کی بدولت اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔ قلعہ رانی کوٹ، جام شورو۔ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رانی کوٹ، جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے، ضلع جام شورو کے علاقے سے 30 کلومیٹر جنوب مغرب میں کوہ کیر تھر کے بے آب و گیا سرزمین پر بنایا گیا۔ چونے کے پتھر کی چٹان پر بنے اس قلعے کے 4 دروازے ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر میں بہت سی قیاس ارائیاں بھی ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی قلعہ رانی کوٹ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی اور کس دشمن سے بچنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2000 سال پہلے بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ کہ اس قلعے کا ذکر تاریخ میں صرف اس وقت ملتا ہے جب میر پور خاص کے میر شیر محمد تالپور نے 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی۔ 10 میٹر تک بلند اس قلعے کی دیواریں جپسم اور چونے کے پتھر سے بنائی گئیں۔ یہ قلعہ بھی یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں اپنا نام درج کروانے میں کامیاب ٹھہرا ہے۔ قلعہ رام کوٹ، میرپور۔ آزاد کشمیر اور پنجاب کی سرحد پر منگلا ڈیم واقع ہے، جس کی خوبصورتی سے منگلا جھیل نے ایک گمنام قلعے کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ قلعہ رام کوٹ ہے۔ قلعہ رام کوٹ جہلم اور پونچھ 2 دریاؤں کے سنگم پر ایک اونچی پہاڑی پر قائم ہے جو 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہے۔ منفرد طرز تعمیر کی بنا پر رام کوٹ قلعہ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی قلعوں سے کافی مختلف ہے۔ یہ قلعہ 19ویں صدی میں کشمیر کے ڈوگرا مہاراجا کے زیر تسلط تھا اور ایک قدیم ہندو شیو مندر پر بنایا گیا تھا۔ مظفر آباد سے ملتا جلتا طرز تعمیر والا یہ قلعہ شاید اس دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو منگلا ڈیم پر واٹر سپورٹ کلب سے کشتی میں بیٹھنا ہوگا اور تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد آپ جھیل کے شمالی حصے میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک عظیم الشان قلعہ دکھائی دے گا۔ ماضی میں اس پیچیدہ ملِ وقوع نے بہت سے فوائد دیے ہوں گے، لیکن آج کل یہی ملِ وقوع اس کی علیحدگی اور تنہائی کی وجہ بھی بن گیا۔ یہاں سیاحوں کا رش نہ ہونے کے برابر رہتا ہے۔ قلعہ چترال۔ چترال شہر میں ہندو کش کے پہاڑوں کے درمیان دریائے چترال کے کنارے واقع یہ دلکش قلعہ راجہ نادر شاہ نے 14ویں صدی میں بنوایا تھا۔ اس کی بیرونی دیواریں 250 سال پرانی ہیں، جبکہ یہ قلعہ خود 100 سال پرانا ہے۔ ماضی میں یہ قلعہ چترال کے سپاہیوں کے بیرک کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا۔ 1969 میں ریاست چترال کے پاکستان میں ضم ہونے کے بعد اس قلعے کو ریاست چترال کے آخری حکمران خاندان کی ذاتی ملکیت میں دے دیا گیا۔ قلعے کے اندر شاہی دربار، رہائشی کمرے، مہمان خانہ اور مسجد واقع ہے، لیکن اس کا مرکزی حسن جو دیکھنے والوں کو شدت سے اپنی جانب کھینچتا ہے وہ صرف برادری کی بدولت ہے جو سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ اس دور کی نادر اشیاء اور چترال کے خاندانی تصاویر کو سلیقے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس قلعے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں آپ ہندو کش کی بلند ترین چوٹی ترک میر کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ چترال قلعہ اب ناصر الملک کی زیر نگرانی ہے، جنہوں نے 2005 کے زلزلے کے بعد دوبارہ اس کی تزئین و آرائش کروائی۔ عوام کو یہ جگہ دیکھنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ لال قلعہ مظفر آباد۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں دریائے نیلم کے کنارے واقع لال قلعہ کشمیر کے حکمراں چک خاندان نے مغلوں کے حملے سے بچاؤ کی غرض سے 1549 میں شروع کروایا تھا، لیکن اس کی تکمیل مظفر آباد شہر کے بانی سلطان مظفر خان کے دور حکومت میں سن 1600
1946 में हुई। डोगरा सिख हुक्मरानों महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह के दौर में सियासी और फौजी मकासद के तहत किले में तोसी करवाई गई। लाल किले में कई कैद खाने भी हैं जो मुतअद्दिद काल कोठरियों पर मुश्तमिल हैं। किले के शुमाली हिस्से में कई जेर जमीन कमरे ऐसे थे जिनके बारे में सिर्फ चंद मकामी लोग ही जानते थे। मुजफ्फराबाद में दरिया नीलम के किनारे सदियों से खड़ा ये किला कुदरती आफात और इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जबकि 2005 में आने वाले ज़ल्ज़ले ने भी इसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो थी पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ किलों के बारे में, जो कि हर पाकिस्तानियों की चाहिए कि एक दफ़ा यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ और ये मालूमात पसंद आई तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम इससे बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया।